ایک بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا، جو آیات کا مجموعہ ہے نا خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو، الانفاق فی سبیل اللہ، بقرہ کی انتہا میں اس سے بڑا کوئی مجموعہ قرآن میں کہیں اور نہیں ہے، جیسے خاص سورۃ البقرہ میں ہے الانفاق فی سبیل اللہ، آیت کے بعد آیت کے بعد آیت۔ انسان اپنی کمائی سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کمائی میں سے جو بہترین انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اپنے لیے وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے بارے میں تفصیلی بحث۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے تفصیل سے کہ انسان اپنی کمائی سے جو روزی کمائی ہے اس سے بہترین کیا کر سکتا ہے، اس کے بعد اس سے بدترین کیا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ربا کی آیات ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون کما یتخبطہ الشیطان من المس۔ قرآن میں پھر اس کے بعد ربا کی آیات ہیں، تو پہلے خرچ کرنے کی آیات ہیں اللہ کی راہ میں، اس کے بعد ربا کی آیات ہیں، اور اس کے بعد اب ایک تو ہو گیا بہترین طریقہ مال کے خرچ کرنے کا، ایک ہے بدترین طریقہ مال کے خرچ کرنے کا یا مال کمانے کا، پھر ایک بیچ میں راستہ ہے کس کا؟ حلال کا، تجارت کا اور دین کا یعنی ادھار لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور اس سب کے دوران اللہ تعالیٰ نے خاص کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق آدم علیہ السلام کے قصے سے ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں ایک جو تھیم نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ لالچ۔ لالچ کی وجہ سے انسان گرتا ہے، اور یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کس مرض سے انسان کو پاک کرتی ہے یہ چیز؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لالچ نکالتی ہے انسان کے دل سے۔ ربا کس چیز کا نام ہے؟ ناجائز کسی مجبور کا فائدہ اٹھانا، اس کو ادھار دینا اور پھر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس سے زیادہ لینا، اس کا خون چوسنا، یہ لالچ ہی تو ہے اور کیا ہے؟ اور لالچ کو کنٹرول میں رکھنا اور حلال طریقے سے بزنس کرنا، یہ سب لالچ ہی کی تو تربیت ہے۔ اور اس کے بعد انہی دوران میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا۔ شیطان کا یہاں دوبارہ ذکر آ گیا، جیسے قصہ آدم میں آیا تھا یہاں بھی آ گیا۔ شیطان تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ فقیر بھوکے مرو گے، خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو بھوکے مرو گے، ربا نہیں کھاؤ گے تو کیا کرو گے، کمائی کہاں سے کرو گے؟ واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا، اللہ تمہیں وعدہ کر رہا ہے کہ وہ تمہیں معافی دے گا اگر حلال طریقے سے کماؤ گے، اور اس سے مزید اور بھی دے گا، وفضلا۔